پانی کی جو ایک بوند کو ایسا لبے دریا، پانی کی جو ایک بوند کو ایسا لبے دریا، وہ غیر نہیں صبتے نبی تھا لبے دریا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا جد الحسن والحسین وعلی آلک واصحابک یا محبوب رب العالمین۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بزم فراق کربلا کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سید محمد عبد الرحمن شیرازی۔ ہمیشہ کی طرح آج ہم بزم دیارش کے بعد بزم فراق کربلا کی تیسری نشست کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہیں۔ آج کا ہمارا موضوع بہت ہی اہم موضوع ہے، جس موضوع کو رکھتے ہوئے مجھے کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، کیونکہ یہ ایک بہت ہی عجیب و غریب قسم کا موضوع ہے جس کا ہم نے انتخاب کیا ہے۔ اس کے دو پہلو ہیں۔ جس پہلو کو عوام الناس نے سوچا ہے، ہمارا وہ مقصد بالکل بھی نہیں تھا۔ پہلے تو اس کو میں نے کٹ آؤٹ کرنے کا سوچا، لیکن اس کے بعد اسی کے اوپر گفتگو کرنے کا اتفاق اس لیے کیا گیا کیونکہ آج کل کے دور حاضر کے لیے یہ موضوع گفتگو کرنا بہت ضروری ہے۔ ہمارا موضوع ہے تعارف یزید ملعون۔ اس کا مقصد کیا ہے وہ ہم آج انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ چند بد نسل طبیعت کے حامل لوگ آج بھی دفاع یزید میں بہت بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں، مگر وہ کتب اکابر سے مکمل ناآشنا ہے، اور ہر دور کے غیور سنیوں نے علماء کی میت میں اس یزید کے کفر کا پرچار کیا ہے اور کرتے رہیں گے۔ شرابی، زانی، جواری، مکروبات کو حلال، حرام کو جائز قرار دینے والا یہ کبھی آدمی، مدینہ پاک کی بے حرمتی کرنے والا، مکہ پاک پر چڑھائی کرنے والا یہ بد نما داغ، قتل حسین پاک کا ماسٹر مائنڈ، حاکم شام عبداللہ بن زبیر کا قاتل، 70,000 سے زائد مسلمانوں کا قاتل، یہ کافر و زندیق شخص کسی تعارف کے لائق نہیں ہے، مگر مجبوری ہے ہماری کہ ہم اپنی اس سادہ عوام کو یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ کسی بڑی پگڑی، سخاب زدہ کالی داڑھی، بہترین اچکن اور اونچا قد کاٹ ساتھ میں موجود 150 لوگ اس کے گھٹیا فرسودہ حوالے دیکھ کر خود کو اس کا گرویدہ مت کریں، اس کا حمایتی مت بننا، بلکہ اپنی جبین بارگاہ حسین میں جھکائے رکھنا۔ یہ ہمارا آج کا موضوع ہے۔ اس کے اور سے جتنے بھی بد خسائل جتنے بھی ہیں ان کا ذکر کیا جائے گا، اور اس کی بیک گراؤنڈ ہسٹری کے بارے میں آج ہم یہاں پر گفتگو کریں گے قبلہ سید نصر اللہ شاہ صاحب کاظمی کے ساتھ، اور ہمارے ساتھ آج جو ثنا خان موجود ہوں گے انشاءاللہ چند لمحات کے بعد وہ ہماری اسکرین کی زینت ہوں گے۔ آج ہمیں جوائن کریں گے انشاءاللہ ہاشمی برادران، حافظ محمد نعمان ہاشمی صاحب، حافظ محمد فیضان ہاشمی صاحب انشاءاللہ چند لمحات کے بعد ہماری اسکرین کی زینت ہوں گے۔ قبلہ سید نصر اللہ شاہ صاحب کاظمی نے ہمیں جوائن کی ہے۔ آپ کو اس بزم کے اندر فراق کربلا کے اندر خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبلہ شاہ جی کیسے ہیں آپ؟ طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ الحمدللہ، مالک کا احسان، آپ سنائیں خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین۔ شاہ جی آج موضوع کا انتخاب جو ہے وہ بہت سخت موضوع ہے۔ اب تقریباً سارا دن آج میری اس موضوع کے اوپر آپ سے گفتگو ہوتی رہی کہ جو جن مشکلات کا مجھے سامنا کرنا پڑا، اور آپ کی بدولت اور کئیوں کو میں نے خود بھی اس کا جواب دینے کی کوشش کی، تو ہمیں یقین مانیے یہ جواب سوال ان سے کیے جاتے ہیں جن کے گمان کے اندر، وہم و گمان کے اندر صبح نعوذ باللہ ایسی کوئی بات ہو، تو ہم تو الحمدللہ
پرچار حسین کرنے والے کربلائی ہیں اور ہم لوگ ہی الحمدللہ مولائی ہیں، تو ہمیں اس طرح کی گفتگو کرنے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ اپنے باقی جتنے بھی ویورز ہیں ہمارے جو الحمدللہ ہمارا پروگرام ڈیلی بیسس کے اوپر دیکھتے ہیں، ان سب تک جو یزید کی حرکات و سکنات تھیں اور اس کے بارے میں نفرت کی اور شدت پیدا کرنا، یہ ہمارا آج کا مقصد ہے۔ تو میں انشاءاللہ اس گفتگو کا آغاز جو ہے وہ ہم چند لمحات کے بعد کریں گے، لیکن پہلے آیات بینات جس قرآن کو حسین نے نیزے کی نوک پر اپنا سر کٹا کر بلند کر کے اس کو زندہ کیا ہے، اسی قرآن کی چند آیات سے اس بزم کا آغاز کرتے ہیں۔ اس کے بعد اسی دوران ہمیں ہاشمی برادران بھی جوائن کر لیں گے، آپ سے منقبت مولا کائنات، منقبت امام علی مقام سنیں گے، اس کے بعد قبلہ شاہ جی کی طرف گفتگو کا آغاز کریں گے۔ جی شاہ جی بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سبحان اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان ربک رب العزة عما یصفون، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ إن شانئك هو الأبتر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ صدق اللہ العظیم۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، حسن بارک اللہ۔ بہت خوبصورت انداز کے اندر آیات بینات کی تلاوت فرما رہے تھے قبلہ سید نصر من اللہ شاہ صاحب کاظمی دامت برکاتہم العالیہ۔ اسی دوران تلاوت ہمیں جوائن کیا ہے ہاشمی برادران نے، حافظ محمد نعمان ہاشمی اور حافظ محمد فیضان ہاشمی صاحب نے جوائن کیا۔ آپ کو تہہ دل سے محفل فراق کربلا کے اندر خوش آمدید کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب سب؟ کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے؟ دعائیں آپ کی الحمدللہ، دعائیں آپ کی الحمدللہ۔ آپ سنائیں ٹھیک ٹھاک ہیں؟ ماشاء اللہ، آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ جس طرح رمضان شریف نے آپ نے یہ مشن لے کر چلے تھے، ابھی محرم الحرام شریف میں آپ اس مشن کو لے کر چل رہے ہیں۔ اللہ پاک آپ کو اور زیادہ استقامت عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ شاہ صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں اور بڑی اچھی شاہ صاحب گفتگو فرماتے ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک آپ کے علم عمل میں عطا فرمائے اور ہماری اس میں آمین فرمائے۔
آمین ثم آمین۔ اچھا میں آپ سے گزارش کروں گا کیونکہ ہمارا رمضان المبارک میں ماہ قرآن کے عنوان سے جو بزم سجی میرے خیال سے غالباً اس کے بعد دیار عشق کا جو عنوان لے کر ہم نے پروگرام سٹارٹ کیا اس کے اندر ابھی تک آپ کی حاضری نہیں ہوئی، تو انشاءاللہ یہ محرم الحرام کے اشرہ محرم الحرام کے بعد انشاءاللہ دیار عشق جو ہماری ٹرانسمیشن ہے اس کے اندر بھی آپ کا انشاءاللہ ٹائم درکار ہوگا۔ لیکن یہ جو محرم الحرام کی اسپیشل ٹرانسمیشن فراق کربلا کے عنوان سے ہم نے 10 روزہ اس ٹرانسمیشن کا اہتمام کیا ہے، اس کے اندر ہم نے تلاوت کلام رحمان کے بعد گفتگو کا سلسلہ رکھا ہے، اور جتنے بھی ثناء خان ہمارے ساتھ روزانہ موجود ہوتے ہیں ہم مناقب کا سلسلہ جو ہے اسے یہاں پر جو ہے وہ عوام الناس تک پہنچاتے ہیں۔ تو میں چاہوں گا بلا تاخیر بزم کا آغاز جو ہے امام عالی مقام کی بارگاہ کے اندر ہدیہ پیش کر کے آپ آغاز کیجیے، اس کے بعد قبلہ شاہ جی کی جانب جو ہے آج کا جی بالکل، اپنی حاضری کا آغاز تلاوت کلام پاک کے بعد نعت شریف سے اپنی حاضری کا آغاز کریں گے، اور اس کے بعد انشاءاللہ ایک شعر نعت کا، اور اس کے بعد منقبت کی طرف ہم آئیں گے۔ جی بسم اللہ بسم اللہ۔ اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ لجپال کرم کر دے، لجپال کرم کر دے، جد لجپال کرم کر دے، لجپال کرم کر دے۔ اکھیاں دے اشارے تے، اکھیاں دے اشارے تے، ڈبے ہوئے کئی تر دے، لجپال کرم کر دے، لجپال کرم کر دے، جد لجپال کرم کر دے، لجپال کرم کر دے۔ تیرے نال جنوں نسبت ہو جاندی ہے لجپالا، تیرے نال جنوں نسبت ہو جاندی ہے لجپالا، پاویں ہون او پھر کتڑے، پاویں ہون او پھر کتڑے، سدھے جنت وچ وڑ دے، لجپال کرم کر دے، لجپال کرم کر دے، جد لجپال کرم کر دے، لجپال کرم کر دے۔ اور بڑا ہی پیارا شعر، منکر نے جو تیرے جنت نو کیویں جاسن، منکر نے جو تیرے جنت نو کیویں جاسن، جنت دے مالک ہی، جنت دے مالک ہی بچے نے تیرے گھر دے، لجپال کرم کر دے، لجپال کرم کر دے، جد لجپال کرم کر دے، لجپال کرم کر دے۔ اکھیاں دے اشارے تے، اکھیاں دے اشارے تے، ڈبے ہوئے کئی تر دے، لجپال کرم کر دے، لجپال کرم کر دے، جد لجپال کرم کر دے، لجپال کرم کر دے۔ ورد یا حسین یا حسین، مومنوں کی زندگانی، ورد یا حسین یا حسین، مومنوں کی زندگانی، دین جو بچا ہے یا حسین، آپ کی ہے مہربانی، دین جو بچا ہے یا حسین، آپ کی ہے مہربانی، سلام یا حسین، سلام یا حسین، سلام یا حسین، سلام یا حسین۔ فاطمہ نے پالے ہیں دے کے لوریاں قرآن کی، فاطمہ نے پالے ہیں دے کے لوریاں قرآن کی، دے کے لوریاں قرآن کی، نیزے پہ قرآن بولا خود حسین کی زبانی،
نیز پہ قرآن بولا پھر پڑھیے خود حسین کی زبان فاطمہ نے پالے ہیں دیکھ لوریاں قرآن کی فاطمہ نے پالے ہیں دیکھ لوریاں قرآن کی دیکھ لوریاں قرآن کی نیز پہ قرآن بولا خود حسین کی زبانی نیز پہ قرآن بولا خود حسین کی زبانی سلام یا حسین 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 اور آپ کی شہادت پہ ذرہ ذرہ رویا ہے آپ کی شہادت پر ذرہ ذرہ رویا ہے ذرہ ذرہ رویا ہے آپ کی شہادت پر ہے فدا میری جوانی آپ کی شہادت پر ہے فدا میری جوانی آپ کی شہادت پر ہے فدا میری جوانی اور ہمارے جتنے بھی ویورز ہمیں دیکھ رہے ہیں آپ سب نے یہ شعر مل کر کہنا ہے تا حشر حسین آپ کا نام جگمگائے گا تا حشر حسین آپ کا نام جگمگائے گا نام جگمگائے گا آپ سنیے گا تا حشر حسین آپ کا نام جگمگائے گا تا حشر یزید بن گیا عبرتوں بھری کہانی تا حشر یزید بن گیا عبرتوں بھری کہانی اور ہم تو یہ کہتے رہیں گے سلام یا حسین 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 اور عبد الرحمن بھائی آپ کی نظر اور ہمارے شاہ صاحب آپ کی نظر ہے یہ شعر کون ہے کہ جو یہ کہے پانی کو حسین تر سے کون ہے کہ جو یہ کہے پانی کو حسین تر سے پانی کو حسین تر سے سچ تو ہے کہ کربلا میں ترسا ہے لبوں کو پانی سچ تو ہے کہ کربلا میں ترسا ہے لبوں کو پانی سچ تو ہے کہ کربلا میں ترسا ہے لبوں کو پانی سلام یا حسین 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 سلام یا حسین. بہت خوبصورت انداز کے اندر نعت رسول مقبول کی مختصر حاضری کے بعد مولا حسین پاک کی بارگاہ کے اندر سلام عقیدت پیش کر رہے تھے ہاشمی برادران. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو بارگاہ حسینیت کے صدقے دونوں جہانوں میں عزتیں اور بلندیاں عطا فرمائے. آج کے عنوان کی اس طرف اپنی گفتگو کو بڑھانے کے لیے میں ایک شعر کا سہارا لیتے ہوئے قبلہ شاہ جی کی جانب رواں ہو رہا ہوں کہ عداوتوں کا تسلسل مزید لکھوں گا، عداوتوں کا تسلسل مزید لکھوں گا تو پھر تحریر کی سرخی یزید لکھوں گا،
عداوتوں کا تسلسل مزید لکھوں گا تو پھر تحریر کی سرخی یزید لکھوں گا، تمہارے واسطے ہوگا خلیفہ و رہبر، تمہارے واسطے ہوگا خلیفہ و رہبر، میں اس کو کافر و مرتد و پلید لکھوں گا، میں اس کو کافر و مرتد پلید لکھوں گا، عداوتوں کا تسلسل مزید لکھوں گا تو پھر تحریر کی سرخی یزید لکھوں گا۔ آئیے چلتے ہیں قبلہ سید نصر من اللہ شاہ صاحب کاظمی جانب اور گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ میں شاہ جی سے گزارش کروں گا کہ اپنے ملفوظات عالیہ سے ہمارے تمام ویورز کو محظوظ فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ سیدنا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ لی خمسۃ نطفی بہا حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابنہما والفاطمہ ما بعدهم من نسلهم قد جاءنی من قبلهم العابد والباکر والجعفر والکاظمہ ثم الرضا ثم التقی ثم النقی ثم اسکری ثم مہدی ہادین حضرت امام الاخرہ۔ سبحان اللہ۔ کیوں بھیجوں نہ یزیدیت پہ میں لعنت نصیر، ہائے 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 ہائے، واہ۔ کیوں بھیجوں نہ یزیدیت پہ لعنت نصیر، یہ دشمنی ہے اور میرے گھر کے ساتھ ہے، ہائے 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 یہ دشمنی ہے اور میرے گھر کے ساتھ ہے۔ بہت خوب، اور بہت خوب۔ یزید لکھتا ہے تاریکیوں کو خط دن بھر، یزید لکھتا ہے تاریکیوں کو خط دن بھر، حسین شام سے پہلے دیا جلاتا ہے، ہائے 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 ہائے، حسین شام سے پہلے دیا جلاتا ہے۔ یزید آج بھی بنتے ہیں لوگ کوشش سے، حسین خود نہیں بنتا خدا بناتا ہے، بہت خوب، بہت حسین خوب، خود سبحان نہیں اللہ، بنتا سبحان اللہ، خدا بناتا ہے۔ اور یزید تجھ پہ تبرا کے ہیں آثار بہت، ایک نئی نظم کے چند شعر کے، یزید تجھ پہ تبرا کے ہیں آثار بہت، تیرا وجود ہے لعنت سے داغدار بہت، واہ، تیرا وجود ہے لعنت سے داغدار بہت، تیری عیاش طبیعت سے کچھ مانوس سے لوگ، میں نے اس میں نام نہیں لکھا، صرف اشارہ کیا ہے کہ تیری عیاش طبیعت سے کچھ مانوس سے لوگ، یزید بننے کے اب بھی ہیں دعوے دار بہت، یزید بننے کے اب بھی ہیں دعوے دار بہت، اور یزید پہلے بھی اب بھی زندیق و کافر ہے، یزید پہلے بھی اب بھی زندیق و کافر ہے، ہمارے اپنوں نے لکھے ہیں یہ آثار بہت، واہ، ہمارے اپنوں نے لکھے ہیں یہ آثار بہت، اور سیوطی قاری و احمد حنیف شافی حنبل، واہ، سیوطی قاری و احمد حنیف شافی و حنبل، یزید دوزخی لکھنے کے قلم کار بہت، بہت بڑی بات، بہت یزید اچھے، دوزخی لکھنے کے قلم کار بہت، اور تیرے عقائد کفریہ اور کلم حزین، تیرے عقائد کفریہ اور کلم حزین، اسے ہیں حشر میں بخشش کو یہ اشعار بہت، واہ، بہت اسے اچھے، ہیں حشر سبحان میں اللہ، بخشش کو یہ اشعار بہت۔ قبلہ شاہ صاحب، آج کا یہ موضوع انتہائی حساس اور اپنی اہمیت کا خود حامل ہے، اور آپ بھی اور ہاشمی برادران بھی یہاں موجود ہیں، اور بہت خوبصورت ترین پڑھا انہوں نے مالک صدقہ حسنین کریمین، ان کی جھولیوں میں مزید برکت عطا فرمائے اور ان کی جھولیوں کو مزید علم عمل کے نفع سے مزین فرمائے۔ ناظرین مکرم، حاضرین بزم،
یقین جانیے کہ ہم اس قبیل سے تعلق رکھتے ہیں کہ جس قبیل کے سربراہ پیر سیدنا مہر علی شاہ نے فرمایا تھا کہ یزید لانتی تو ہے، لعنت تو اس پہ ہے، کافر تو وہ ہے، دوزخی تو وہ ہے، لیکن جتنی دیر اس پہ لعنت کرنی ہے بہتر ہے کہ امام کا ذکر کیا جائے۔ مگر ہماری مجبوری یہ ہے، اس وقت کا المیہ یہ ہے کہ خود کو اہل سنت کا امام کہلوانے والا ایک شخص جس کے کچھ نہ کچھ مداحان بھی موجود ہیں اور پھر وہ تھوڑا خوش شکل بھی ہے، بہت خوبصورت دستار بھی باندھ لیتا ہے، اور ویسے میں ایک بات کہوں یہاں پہ، دستار تو قادیانی بھی بہت اچھی باندھ لیتا تھا، یہ بھی بہت اچھی باندھ لیتے ہیں، اچکن بھی بہت خوبصورت پہنتے ہیں، کبھی اگر واسکٹ زیب تن کرنی ہو تو وہ بھی بہت اچھی، اور اگر کبھی اس کے نیچے ان کو سویٹر پہننا پڑ جائے تو وہ بھی بڑا رنگ ملا کر پہن لیتے ہیں، اور پھر کچھ لوگ اکٹھے کر کے تو پھر عوام الناس کے سامنے یزید کی وکالت کرتے ہیں، اور پھر یزید کی وکالت میں ایسی عجیب و غریب روایات سامنے لے کے آتے ہیں کہ جس کا کوئی سر پیر ہی نہیں ہے۔ عجب حیرانی اس بات کی ہوتی ہے کہ اتنے عرصے سے ایک آدمی جو مدرس رہا ہو، جو خود کو عالم کہلواتا ہو، پھر خود کو چشتی بھی کہلواتا ہو، مگر شاید انہوں نے اپنے اکابرین کی تعلیمات کو درست انداز میں پڑھا نہیں، اور اگر پڑھا ہے تو پھر اس کو مانا نہیں۔ ہم صرف ناظرین آپ کے سامنے یہ عنوان اس لیے لے کے آئے ہیں کہ یہ جو ایک وبا معاشرے میں پھیل رہی ہے کہ یہ کربلا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یہ دو شہزادوں کے درمیان ایک جنگ تھی، اس میں امام علی مقام نعوذ باللہ من ذالک غلطی اور قصور اور خطا پر تھے۔ پہلے یہ باتیں ہم مرتدوں سے سنا کرتے تھے، دکھ کی بات یہ ہے کہ اب اہل سنت کے کچھ لوگ اس معاملے میں آ گئے ہیں، اور پھر یزید کے جہنمی ہونے میں سکوت کا اختیار کر لینا۔ کوئی تو بتائے کہ یہاں کس نے سکوت اختیار کیا ہے؟ اولون میں سے، سابقون میں سے، یزید کے دور میں، یزید کے دور کے بعد آج کے دور میں کس نے سکوت اختیار کیا ہے؟ پھر سکوت کے بعد پھر اس کا سارے کا سارا الزام جو ہے وہ امام اعظم ابو حنیفہ کے سر ڈال دینا، سب سے بڑا ظلم یہ کرنا، امام اعظم ابو حنیفہ کے سر ڈالنا یہ کہ بھی آپ سکوت کے قائل تھے، اور پھر یہ کہنا کہ وہ شرابی بھی نہیں تھا، وہ زانی بھی نہیں تھا، یہ گھڑی ہوئی کہانیاں ہیں۔ پھر ان کی جو ولی عہدی تھی اس کو بھی جو ہے وہ سارے معاملات کو ختم کرنا، اور پھر اس چیز کو بھی عین اسلام ثابت کرنا۔ یہ ایک جو عجیب و غریب معاملہ، یہ جتنی وبا لاہور میں پھیلی ہے اتنی ہی وبا کراچی سے بھی پھیلی ہے۔ ہم نے صرف یہ ناظرین کے سامنے اس لیے یہ جو نقطہ نظر ہے وہ سامنے لے کے آئے ہیں کہ پچھلی مرتبہ بھی 10 محرم کو ہمارے اس ملک کے مفتی اعظم صاحب، جن کے چاند دیکھنے کے شرعی اعلان پہ ہم روزہ رکھتے بھی ہیں، روزہ کھولتے بھی ہیں، وہ میڈیا پہ آ کر کہنے لگے کہ بھائی میرے پاس تو ایسی کوئی بھی دلیل نہیں ہے کہ یزید ڈائریکٹ امام کے جو قتل ہے اس میں ملوث ہو، العیاذ باللہ۔ جب یہ معاملات عوام الناس کے سامنے آئیں گے تو ہماری سادہ لو عوام جو ایک ماہیے کے پیچھے لگ کر اپنے جیب سے سینکڑوں ہزاروں روپے اٹھا کر ایک انسان کے اوپر نچھاور کر دیتے ہیں کہ بھئی تم نے کیا بات کر دی، وہ تو جب یہ ایک سنیں گے بھی مفتی اعظم، امام اعظم، فلاں جی فلاں فلاں، وہ جب اس کی حق میں بات کر رہے ہیں تو ان کے دلوں میں نرم گوشہ پیدا ہوگا۔ یاد رکھیے گا کہ محبت حسین کے دونوں تقاضے ہیں، امام سے محبت میں ہر وقت ذکر حسین کرنا یہ بھی امام سے محبت کا تقاضا ہے، اور امام کے دشمنوں کا دنیا کے سامنے کلا کما کرنا یہ بھی محبت حسین کا تقاضا ہے۔ جب بھی معاشرے میں کوئی فتنہ سر اٹھاتا ہے تو اس فتنے کی سرکوبی بھی بڑی لازم و ملزوم ہے۔
لہٰذا ہم نے یہ پروگرام صرف اس لیے شاہ جی کے میں نے کہا جب یہ پروگرام ہم نے ترتیب دیا بعض حضرات نے کہا کبھی آپ اس کو ختم کر دیں، مگر یہ اس وقت کی ضرورت ہے، اس لیے ہم حضرات نے یہ تمام تر جو چیزیں ہیں یہ آپ کے سامنے رکھنی ہے ہر حال میں۔ دیکھیے یاد رکھیے گا ایک چیز، مر تو جانا ہے، آج نہیں تو کل مر جانا ہے، کل نہیں تو پرسوں مر جانا ہے، کم از کم دنیا یہ تو یاد رکھے گی کہ کوئی ایک شخص یا کوئی سے دو شخص ایسے بھی تھے جن کی زندگی کا اڑنا بچھونا اس بات پہ تھا کہ ہم نے مرنا بھی ہے تو مصطفیٰ کی اولاد کے عشق میں مرنا ہے، اور ہم نے جینا بھی ہے تو مصطفیٰ کے عشق میں جینا ہے۔ اس سے بڑھ کر اور اچھی موت کیا ہوگی کہ زمانہ یہ کہے گا کہ یہ شاہ صاحب حسین کے غداروں کو غدار کہتے ہوئے مر گئے ہیں، یا یہ شاہ صاحب جو ہیں وہ حسین کو امام اعظم شہید اعظم کہتے ہوئے مر گئے ہیں۔ ہمیں اور کیا چاہیے؟ ہمیں تو دنیا بیٹھے بٹھائے شاہ جی، میں تو کبھی کبھی سوچتا ہوں جب لوگ ہمیں کہتے ہیں نا کہ بھئی شاہ جی شیعہ ہو گئے ہیں، شاہ جی رافضی ہو گئے ہیں، میں کبھی کبھی اپنے آپ کو محسوس کر ہنستا ہوں کہ عوام بھی کتنی سادہ لو ہے، مجھے اور آپ کو بیٹھے بٹھائے امام شافعی کا درجہ دے رہی ہے، مجھے اور آپ کو بیٹھے بٹھائے امام نسائی کا درجہ دے رہی ہے، مجھے اور آپ کو بیٹھے بٹھائے امام اعظم کے ساتھ جو ہے وہ کھڑا کر رہی ہے۔ وہ بھی کس لیے دنیا سے چلے گئے؟ اسی لیے چلے گئے کہ جس نے اہل بیت اطہار کی بات کی، اتنے پتھر مارے امام نسائی کو، اس قدر مارا گیا آپ کو کہ آپ کو سر سے لے کے پاؤں تک لہو لہان اگر زخموں کتاب نہ لاتے ہوئے آپ دنیا سے چلے گئے۔ ہمیں اس چیز کی پرواہ نہیں ہے، ہم یہ بزم اس لیے سجا کے بیٹھتے ہیں کہ شاید کبھی تو اس بارگاہ سے ایک نگاہ جو ہے نگاہ کرم ہماری جانب بھی اٹھے گی اور ہماری دین دنیا کے بیڑے پار ہو جائیں گے۔ قطعاً کسی قسم کی لالچ نہیں ہے کہ کوئی سنے گا کوئی نہیں سنے گا، کوئی کیا کہے گا کوئی کیا نہیں کہے گا۔ یاد رکھیے گا ناظرین محترم، میں بڑی بنیاد سے بات شروع کرنے جا رہا ہوں کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے آقا مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سراج المنیر شرح جامع صغیر، اس کتاب میں یہ حدیث پاک موجود ہے کہ جس نے کسی مسلمان کو اذیت دی اس نے گویا مجھ محمد کو اذیت دی، اور جس نے مجھ محمد کو اذیت دی اس نے اللہ کو اذیت دی۔ پھر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سرکار علی المرتضیٰ روایت فرماتے ہیں، اسی کتاب اور اسی صفحے پہ یہ حدیث پاک موجود ہے، آپ نے فرمایا کہ جس کسی نے میرے ایک بال کو اذیت دی، یہ حضور فرما رہے ہیں، حضور نے فرمایا جس نے کسی میرے ایک بال سر کے بال کو اذیت دی، فرمایا اس نے گویا مجھے مکمل اذیت دی، اور جس نے مجھے اذیت دی اس نے اللہ کو اذیت دی۔ اب یہاں پر میں صرف حدیث پاک کی روح سے ناظرین کے سامنے یہ چیزیں رکھنا چاہتا ہوں کہ ناظرین مکرم ذرا غور کیجئے ان چیزوں پہ کہ حضرت انس فرماتے ہیں جس نے ایک عام مسلمان کو جو ہے وہ اذیت دی۔ یہاں کربلا میں ایک عام مسلمان نہیں تھا، یہاں کربلا میں جنتی مسلمانوں کے جوانوں کے سردار موجود تھے، اور یہاں سرکار علی کے مطابق حضور کے ایک بال مبارک نہیں تھا یہاں پہ، بلکہ یہاں پر تو شبیہ مصطفیٰ موجود تھے، یہاں تو خون مصطفیٰ موجود تھا، یہاں تو سرکار کی نظر اور سرکار کی آغوش کا پروردہ موجود تھا۔ فرمایا جس نے میرے ایک بال کو اذیت دی اس کا یہ عالم ہے، جس نے مجسم حسن مصطفیٰ کو اذیت دی ہوگی اس کا عالم کیا ہوگا، وہ پھر لعنت کے کس درجے پہ فائز ہوگا، وہ پھر اذیت کے کس درجے پہ فائز ہوگا۔ یہاں پہ آگے چلیے ناظرین محترم، میں آپ کے سامنے کچھ چیزیں رکھتا چلوں کہ یہ یزید یہ کون ہے، یہ بدبخت یہ ہے کون۔ آئیے چلتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو یعلا نے اپنی مسند میں اس روایت کو لکھا ہے، میرے آقا مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت ہمیشہ عدل و انصاف پر قائم رہے گی، حتیٰ کہ بنو امیہ میں ایک یزید نامی شخص ہوگا جو اس میں رخنا ڈالے گا۔ یہ میرے حضور کی حدیث پاک ہے کہ میرے آقا نے خود فرمایا، میرے آقا نے فرمایا کہ ایک ایسا شخص ہوگا
جو بنو امیہ میں سے ہوگا، جو اس کا نام یزید ہوگا، یہ وہ پہلا ہوگا جو میری امت میں کیا کرے گا؟ رکھنا ڈالے گا، میری سنتوں کو بدل ڈالے گا۔ پھر آگے چلیے، مسلم شریف میں حدیث پاک موجود ہے، فرمایا کہ جو شخص اہل مدینہ کو ڈرائے گا، دھمکائے گا، ان کو ایذا پہنچائے گا، فرمایا اس پر اللہ اور اس کے تمام فرشتے لعنت کریں گے۔ یہ میں ناظرین کے سامنے وہ احادیث رکھ رہا ہوں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین رکھ رہا ہوں کہ جس کے تحت ہم نے آگے چلنا ہے۔ صحیح۔ پھر دیکھیے البدایہ والنہایہ میں حضرت ابو دردہ کی روایت دیکھیے، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد سنا، آپ فرما رہے تھے بنو امیہ میں پہلا شخص یزید ہوگا جو میری سنتوں کو تبدیل کر دے گا۔ ناظرین مکرم، کل ہم نے آپ کے سامنے تعارف حسین پیش کیا، آج ہم آپ کو یزید کی اصلیت حدیث پاک سے کہہ رہے ہیں۔ آج یہاں پر لوگ کہتے ہیں من گھڑت روایات لے آئے، بھائی یہ تو حدیث مبارکہ میں لکھا ہے، یہ تو اہل سنت کے امام ہیں لکھے ہیں، ابو یعلا کی مسند سے کسی کو انکار نہیں ہے، البدایہ والنہایہ سے کسی کو انکار نہیں ہے، جامعہ صغیر سے کسی کو انکار نہیں ہے، اس کے اندر یہ حدیثیں لکھی ہوئی ہیں۔ کیا لکھا ہے کہ میرے آقا نے اپنی زبان اقدس سے یزید کے بارے میں ارشاد فرمایا، فرمایا یہ وہ ایسا بدبخت اور ملعون شخص ہوگا جو کہ میری سنتوں کو بدل دے گا، جو میری سنتوں کو بدل ڈالے گا۔ پھر شاہ جی میں ان سوالوں کی طرف آتا ہوں، یہ تو ناظرین مکرم آپ نے حدیث سنی کہ جس نے ایک مسلمان کو اذیت دی اس کے بارے میں حضور نے فرمایا مجھے اذیت دی، لیکن جو مسلمانوں کے رہنما، لیڈر، امام اعظم، امام غمہ، شہید کرب و بلا، شاہ سوار کربلا، راکب دوش مصطفیٰ، پسر مرتضی، شیر بطول جس کے جسم کے اندر موجود ہو، جس نے اس کو اذیت دی ہو، پھر اس کا مقام کیا ہوگا؟ پھر میرے آقا مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا، صحیح مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، میرے آقا نے فرمایا جس نے حسین کو اذیت دی اس نے مجھ محمد کو اذیت دی، جس نے حسین کو تنگ کیا اس نے مجھ محمد کو تنگ کیا۔ کیا یہاں پر یزید کے اوپر کوئی حرف نہیں آتا؟ کیا یہاں پر یزید کے بارے میں کوئی جو ہے وہ کلام نہیں ہوتا؟ کیا یہاں پر یزید کے بارے میں کوئی رائے قائم نہیں ہوتی کہ کیا اس نے امام علی مقام کے بارے میں ایسے کوئی جو ہے وہ الفاظ نہیں کہے؟ پھر آگے چلیے، آج عوام الناس کہتی ہے کہ بھئی معاذ اللہ واستغفر اللہ، امام حسین پاک نے یزید کی بیعت کر لی تھی۔ آئیے ناظرین مکرم میں آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھتا ہوں۔ ایسے 3 مواقع آئے میرے امام کی زندگی میں جب آپ کے سامنے یزید کی بیعت کو پیش کیا گیا۔ میں نے ایک تحریر کی شکل میں پہلے کچھ دنوں پہلے اس کو لگایا تھا، مگر آج ناظرین سن رہے ہیں، میں ان کے سامنے کہتا چلوں۔ پہلا موقع اس وقت آیا کہ جب مکہ شریف، مدینہ شریف میں امام علی مقام موجود تھے، وہاں پر امام پاک بھی موجود ہیں اور حضرت عبداللہ ابن زبیر بھی موجود ہیں، حضرت عبد الرحمن بن نبی بکر بھی موجود ہیں اور حضرت عبداللہ ابن عمر بھی موجود ہیں اور امام علی مقام بھی موجود ہیں۔ اس وقت مدینے کا جو گورنر تھا اس کا نام تھا ولید۔ سب سے پہلے اس نے، یزید نے ولید کو خط بھیجا اور کہا کہ حسین سے جا کر بیعت لو میرے لیے، اگر وہ بیعت سے انکار کر دیں تو مجھے ان تمام کا سر چاہیے۔ یہ پہلا خط ہے یزید کا۔ وہ جو کہتے ہیں نا کہ بھی یزید امام کے قتل میں براہ راست ملوث نہیں تھا، یہ پہلی چیز سنی ہے، کہا سر چاہیے۔ یہ میرے امام پہ وہ پہلا وقت آیا کہ جب یزید کی بیعت کا آپ کو کہا گیا۔ امام علی مقام نے وہاں سے انکار کیا اور بغیر کسی کو بتائے، المختصر کر رہا ہوں کہ وہاں سے بتائے بغیر مکہ شریف کا رخ کیا۔ جب امام علی مقام مکہ پہنچے تو مکہ پہنچنے کے بعد امام علی مقام پہ دوسرا مرحلہ آیا بیعت کا، کہ جب مکہ کا جو گورنر تھا اس نے سرکار امام حسین سے جو ہے وہ سعید بن عامر، اس کا نام تھا گورنر کا، اس کو امام حسین پاک سے
نفرت ہونے لگی معاذ اللہ، کیونکہ امام عالی مقام جس مقام تک کھڑے ہو کے اذان دیتے تھے ساری دنیا ان کے پیچھے جا کے نماز پڑھتی تھی، اور گورنر صاحب کے پیچھے کوئی نہیں پڑھتا تھا، کیونکہ سب کو پتا تھا کہ اذان اور نماز کے اصلی وارث کون ہے، کس کے پیچھے نماز اور اذان نماز پڑھنے سے اور اذان سننے سے ہماری نمازیں قبول ہونی ہیں۔ جب اس نے یہ دیکھا تو اس نے دوبارہ امام کی خدمت میں یزید کی بیعت جو ہے وہ پیش کی اور کہا کہ بھئی آپ یزید کے جو ہے وہ بیعت کر لیں اور اس کی جو حکومت ہے اس کو تسلیم کر لیں۔ اور اس نے چپکے سے یہ پروگرام بنایا کہ امام علی مقام جب حج میں مشغول ہوں گے تو رش بہت زیادہ ہوگا، تو اس وقت میں امام کو شہید کر دوں گا اور یزید سے انعام لے لوں گا کہ دیکھو انہوں نے آپ کی جو بیعت ہے وہ نہیں قبول کی، لہٰذا میں نے ان کو شہید کر دیا، تیری بات پوری کر دی، لہٰذا مجھے انعام و اکرام دا۔ لیکن میرے امام نے اس وقت بھی بیعت قبول نہیں کی اور میرے امام وہاں سے کربلا کی طرف چلے۔ شاید یہاں پر ایک جملہ ذرا دیکھیے، ساری دنیا پورا سال انتظار کرتی ہے کہ ہم کسی طور وہاں جائیں اور حرم پاک کا طواف کریں اور حج کریں اور عمرہ کریں۔ قربان جائیے حسین پہ جو حج اور عمرے کے خود وارث ہیں، جن کی وجہ سے لوگوں کے حج اور عمرے قبول ہوتے ہیں، لیکن میرے امام نے حرم کے تقدس کا وہ خیال رکھا، نانا کی امت کی خون ریزی کو ایسا بچایا، خون ریزی سے ایسا بچایا کہ میرے امام نے حج کا ارادہ موقوف کرتے ہوئے عمرہ اختیار کرتے ہوئے وہاں سے چلے گئے۔ یہ حوصلہ صرف حسین کا ہے کہ مدینے میں پہلے اپنے نانا کا مزار چھوڑا، اور پھر یہ حوصلہ صرف میرے حسین کا ہے کہ مکہ میں اللہ کا گھر چھوڑا اور کربلا کی طرف رخ کر دیا۔ دو مواقع ناظرین نے سنے، تیسرا موقع کربلا میں آیا۔ کربلا میں جب حر بن ریاحی جو اس وقت یزید کی فوج کا سپہ سالار تھا، جب وہ امام کے سامنے آیا اور اس نے آ کر امام سے کہا کہ امام یزید کی بیعت کو قبول کر لیں، یہاں پر ایک جملہ میرے امام نے کہا جس کو نقل کیا جاتا ہے اور امام کی بارگاہ میں پیشکش کون لے کے آیا؟ حر بن ریاحی، جو حضرت حر جو بعد میں امام کی طرف سے شہید ہوئے، میں سمجھ گیا، میں ٹھیک ہے۔ حر بن ریاحی یہ پیشکش لے کے آیا اور آ کر کہنے لگا کہ بھئی آپ کربلا میں ہی شہید ہو گئے؟ جی حضرت حر کربلا میں شہید ہوئے، سب سے پہلے شہید ہی امام کی طرف سے حضرت حر بن ریاحی تھے۔ وہ انشاءاللہ جب ہم مقتل پیش کریں گے ناظرین کے سامنے تو پھر انشاءاللہ وہ مکمل شہادتیں جو ہیں وہ سامنے رکھیں گے۔ گزارش یہ ہے کہ سامنے آیا اور امام سے آ کر کہنے لگا کہ بھئی آپ یزید کی بیعت کو جو ہے وہ اختیار کر لیں، اور یہی بات بعد میں ابن سعد نے بھی کہی آ کر امام علی مقام سے۔ میرے امام نے اس وقت جو جملہ فرمایا اس جملے کو لے کر تمام لوگوں نے ایک تماشا بنایا کہ بھئی امام نے تو بیعت قبول کر لی تھی، اور پھر وہ موصوف تو یہاں تک کہتے رہے کہ بھئی امام یزید کے ساتھ ایک میز پہ بیٹھ کر کھانے بھی تناول کرتے رہے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اور یہاں پر صرف ان موصوف پہ انا للہ ہی پڑھا جا سکتا ہے۔ اور بھائی میرے امام تو کبھی یزید کے سامنے گئے ہی نہیں، کون سی کتابیں پڑھ لی ہیں آپ نے؟ وہ حر نے جب یہ بات کی تو میرے امام نے ان کے سامنے ایک بات رکھی، میرے امام نے فرمایا کہ مجھے یزید کے پاس جانے دو، میں یزید کے پاس چلا جاؤں، یزید کے ساتھ میں مکالمہ کروں گا اور پھر میں جانوں اور یزید جانے۔ یہ میرے امام کے الفاظ ہیں۔ اب ان الفاظ میں کوئی ذی شعور آدمی یہ سوچے اور کہے، بتائے کہ بھئی ان الفاظ میں بیعت کہاں ہے؟ اور پھر یہ آدھی روایت ہے، اگلی روایت میں پیش کرنے جا رہا ہوں۔ جب یہ چیز ابن زیاد تک پہنچی کہ امام کہہ رہے ہیں کہ مجھے یزید کے پاس جانے دو، تو ابن زیاد نے کیا کہا؟ ابن زیاد نے کہا ایسا ہرگز امام کو ہم اجازت نہیں دیں گے، کیونکہ امام اس کا بیٹا ہے جو فصاحت و بلاغت میں سب کا امیر اور مولا ہے۔ تعریف وہ جو دشمن بھی مانے، کہا یہ فصاحت و بلاغت کے اس امیر کا بیٹا ہے، اگر یہ یزید کے پاس پہنچ گئے تو یہ یزید کو اپنی بیعت پہ قائل کر لیں گے۔ کہا یہ یزید کو اپنی بیعت پہ قائل کر لیں گے اور ہم سارے کے سارے جو ہیں وہ مارے جائیں گے۔ لہٰذا میرے امام پہ 3 وقت ایسے آئے کہ جب ان کے سامنے یزید کی بیعت پیش کی گئی لیکن میرے امام نے اس کی بیعت کو قبول نہیں کیا۔ لہذا ناظرین یہ اپنے دماغ سے اس چیز کو ختم کر دیجئے کہ میرے امام نے، بلکہ میرے امام نے ایک جملہ کہا،
ایک لائن ایک لکیر کھینچی، میرے امام نے کہا مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ واہ واہ واہ، یہ ایک ایسا جملہ ہے جس نے حق اور باطل میں ایسی لکیر کھینچی۔ یہ مجھ جیسا اور اس جیسے میں فرق کیا ہے؟ یہ ہے وہ فرق جس کو کربلا نے لکیر کھینچ کر بتایا کہ جو مجھ جیسے ہوں گے وہ حسین کی اتباع کریں گے، جو اس جیسے ہوں گے وہ یزید کی اتباع کریں گے۔ یہ اس جیسا کیا ہے؟ آئیے ناظرین مکرم، میں آپ کے سامنے اس جیسے کی روایات رکھتا ہوں کہ یزید تھا کون۔ اچھا، پھر یہاں پہ اس سے پہلے ایک اور بات میں کہتا چلوں۔ وہ موصوف کہہ رہے تھے کہ بھئی کہ یزید کے جو والد ہیں انہوں نے یزید کو جب تخت پر بٹھا دیا تو یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ بھئی ایک وہ بندہ جس نے حضور کے ہاتھ پر کلمہ پڑھ لیا ہو، جو طلقاء میں سے ہو، اور پھر وہ بندہ جو ہے وہ اپنے نفس کو اپنے اوپر حاوی کر دے اور یزید کو تخت پہ بٹھا دے۔ یہاں پر ذرا غور فرمائیے گا، میں صرف اشارتاً گفتگو کرتے ہوئے آگے چلا جاؤں گا۔ معاملہ یہ ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر جو حضرت ابو بکر کے شہزادے ہیں، آپ اس محفل میں موجود تھے کہ مروان کھڑا ہوا، اور جب اس نے یزید کی جو ولی عہدی ہے اس کے بارے میں گفتگو کرنا شروع کی تو اس کو روکا گیا۔ تو اس نے کہا کہ یہ تو جناب سیدنا صدیق اکبر پاک کا وطیرہ ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی میں جناب عمر فاروق کو خلیفہ نامزد کر دیا تھا، لہذا یہ یزید کے والد جو کام کر رہے ہیں یہ اتباع جناب صدیق اکبر میں کر رہے ہیں۔ یہ اس نے جب کہا تو حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر کھڑے ہوئے، جناب ابی بکر کے شہزادے کھڑے ہوئے اور کہنے لگے خبردار ایسی گفتگو مت کر، یہ جناب صدیق اکبر کی سنت نہیں ہے بلکہ یہ ہرکلی اور کسرا کی سنت ہے، کسرا کی سنت ہے۔ کہا یہ ہمارے ائمہ کی سنت نہیں ہے۔ اور پھر اس سے آگے چلیے، سیدہ امام حسن بصری نے ارشاد فرمایا دو لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اس امت میں ایسا فتنہ برپا کیا کہ امت جو ہے وہ دو حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ اور دوسرا جو نام لیا آپ نے وہ مغیرہ بن شعبہ کا ہے۔ یہ مغیرہ بن شعبہ وہ شخص ہے جس کو یزید کے والد گرامی نے خط لکھا کہ اسی وقت تمام تر چیزیں چھوڑ کر میرے پاس آ جاؤ، لیکن وہ انسان نہ آیا واپس۔ جب وہ بہت عرصے کے بعد آیا تو آ کر اس نے کہا، یزید کے والد گرامی نے پوچھا کہ بھائی تم اتنے دیر کے بعد کیوں آئے یہاں پہ؟ تو اس نے کہا میں وہاں کے لوگوں سے یزید کی ولی عہدی پر بیعت لے رہا تھا۔ یہ جو پودا لگایا ہے یہ مغیر بن شعبہ نے لگایا۔ یہ کون ہے مغیرہ بن شعبہ؟ یہ وہی ہے جس نے لولو فیروز کو سرکار عمر کی شہید کرنے کے لیے بھیجا۔ یہ وہی مغیرہ بن شعبہ ہے جس نے جناب عثمان پر حملہ کروانے کی سازش کی۔ یہ وہی مغیرہ بن شعبہ ہے جس نے صفین میں جناب علی المرتضیٰ کی معزولی کی گھٹیا حرکت کی۔ یہ وہی مغیرہ بن شعبہ ہے جس نے علی المرتضیٰ کی شہادت کا جو ہے وہ باب کھولا، اور یہ وہی مغیرہ بن شعبہ ہے جس نے یزید کی ولی عہدی کی سازش بھی کی۔ اور پھر خود یہ چیز گواہی ہے کہ جب یزید کے والد گرامی کے پاس لوگ گئے اور انہوں نے ان کو سمجھایا کہ یہ مت کریں، یزید کے عادات و اطوار آپ کے سامنے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ بھئی انہوں نے ایسی بات کیوں کر دی؟ خود یہ تاریخ یہ کتب میں موجود ہے۔ عمر بن حزم آپ نے منع کیا کہ ایسا مت کیجئے۔ تاریخ الخلفاء میں علامہ جلال الدین سیوطی نے اور روضۃ الشہداء میں یہ چیز موجود ہے، کہا کہ یہ مت کیجیے، اس کو ولی عہد نہ بنائیے۔ تو اس وقت یزید کے والد گرامی کے الفاظ کیا تھے؟ انہوں نے کہا کہ بھائی یاد رکھو اس وقت امت میں سارے ہی جوان ہیں، تو ان تمام جوانوں میں سے سب سے سمجھدار میرا بیٹا ہے، تو یہ ولی عہدی کے لیے سب سے موضوع ہے۔ یہ جو موصوف فرما رہے ہیں کہ بھئی اپنی پدر شفقتی جو ہے وہ آڑے آ گئی اور ان کو بٹھا دیا، بھائی ہم نہیں کہہ رہے، یہ اکابرین اہل سنت نے لکھا ہے، اور اس میں کوئی معاملہ ایسا نہیں ہے، یہ ساری دنیا کے سامنے روزہ روشن کی طرح عیاں ہے۔ اور پھر یہ یزید کون تھا؟ وہ موصوف نے قبلہ شاہ جی 2 گھنٹے 1 گھنٹے اور 55 منٹ کی تقریر کی،
اور اس نے کہا جی فلاں صحابی نے بھی یزید کی بیعت کر لی، فلاں صحابی نے بھی یزید کی بیعت کر لی، فلاں نے بھی کر لی، تو معاذ اللہ کیا وہ بڑی سارے بات کے سارے ہے، اس وہاں کھاتے اس میں کھڑے ہو گئے؟ روکنے والا کوئی وہاں پر مرد مجاہد نہیں تھا. اور قبلہ اب وہ اگر تقریر سنیں تو وہاں پر اس بات پہ لوگ اس کے اوپر پیسے پھینک رہے ہیں، لوگ اس کو نیاز پیش کر رہے ہیں اس بات پہ. اگر آپ وہ پوری تقریر سنیں تو کم و بیش 70 سے 80 ہزار روپیہ اس کو یزید کی وکالت کرنے پہ عوام الناس پھینک رہی ہے. اسی دکھ کی وجہ سے تو ہم نے آج یہ پروگرام رکھا ہے کہ بھئی یزید کی اصلیت سمجھیے. وہ موصوف وہاں پہ جناب علی، وہ وہاں پہ کہتے ہیں فلاں نے بیعت کی، فلاں نے بیعت کی. مجھے یہاں پہ مولانا مودودی کا ایک جملہ یاد آیا. مولانا مودودی سے یہ سوال کسی نے کیا تھا کہ جب سارے صحابہ نے یزید کی بیعت کر لی تھی تو حسین نے کیوں نہ کی؟ علامہ مودودی چونکہ سید تھے نا، تھے بے شک جو مرضی، تو اندر سے جو سادات کی رگ تھی وہ پھڑ گئی. اور علامہ مودودی کہنے لگے سوال کرنے والے سوال ذرا الٹا کر، تجھے سوال یہ کرنا چاہیے تھا جب حسین نے بیعت نہیں کی تو باقی سب نے کیوں کی؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر. اور پھر اس جاہل کو یہ معلوم نہیں ہے کہ حضرت عبداللہ بن حنزلہ الغسیل فرماتے ہیں، آپ نے خود فرمایا ہم تمام اہل مدینہ جنہوں نے یزید کی بیعت کی، ہم سب نے یزید کی بیعت توڑ دی. بیعت کرنے کی روایت تو مولانا سناتے ہیں، بیعت توڑنے کی روایت کیوں نہیں سناتے؟ اور کہا ہم نے اس ڈر سے یزید کی بیعت توڑ دی کہ یزید کے جو افعال ہیں، جو اس کے بد کرداریاں ہیں، وہ اس قدر عام اور نمایاں ہو گئیں کہ ہمیں ڈر لگنا شروع ہو گیا کہ کہیں اللہ آسمان سے پتھروں کی بارش نہ کر دے. اللہ صحابہ کا قول دیکھیے، یہ صحابی ہیں. اور پھر دیکھیے کہا کہ ہم نے یہ سنا. اور پھر علامہ ابن کثیر کی روایت دیکھیے، کہا کہ یہ مشہور تھا کہ یزید رنگ و نسل کا متوالا تھا، شراب پیتا تھا، ہر وقت اپنے پاس حسین دوشیزائیں اور گانے گانے والیاں رکھتا تھا. صبح اٹھتا تو شراب پیتا تھا، رات کو سوتا تو شراب پیتا تھا، بدمست ہو جاتا تھا، کتوں کا شکاری تھا، بندروں کے سر پہ سونے اور چاندی کے تاج رکھتا تھا، اور جب کوئی اس کے گھر میں بندر مر جاتا تو اس کا سوگ کرتا تھا. یہ وہ یزید ہے جس کے بارے میں صحابہ نے گواہی دی کہ یہ وہ بدبخت تھا جس نے ماں، بہن اور پھوپھی کے ساتھ نکاح کو جائز کیا تھا. اور مولانا کس کی حمایت کر رہے ہو؟ یہ وہ بدبخت لعین مرتد زندیق عدل و مدل انسان تھا کہ جس کے بارے میں خود اس کا بیٹا گواہی دیتا ہے. شاہ جی علامہ ابن حجر مکی سوائق المحرقہ میں لکھتے ہیں، سوائقۃ المحرقہ میں آپ کہتے ہیں اس کا بیٹا معاویہ بن یزید رضی اللہ تعالی عنہ، وہ خود کہتا ہے، وہ کہتے ہیں میرا باپ تو حاکم بننے کے قابل تھا ہی نہیں مگر اسے حاکم بنایا گیا. اب یہاں پوتے کی گواہی کہاں لے کے جائیں گے؟ کہا اس نے نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف جنگ کی. یہ یزید کے بیٹے کے لفظ ہیں اور کوئی عام آدمی نہیں. علامہ ابن حجر مکی لکھ رہے ہیں جو امام کعبہ تھے. فرماتے ہیں وہ کم عمر میں ہی گناہوں میں مشغول ہو چکا تھا اور اس نے اطاعت رسول کو قتل کیا. یہ وہ موصوف مفتی عجیب صاحب کراچی والے، وہ کہتے تھے کہ بھئی قتل کا تو کوئی ثبوت ہی نہیں ہے، وہ بیٹا گواہی دے رہا ہے. کہا اس نے شراب کو حلال کیا اور کعبے کی بے حرمتی کی. قبلہ شاہ جی کتب کا مطالعہ کریں تو آپ دیکھیں مشکات شریف میں باب الکرامہ کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے. حضرت سعد بن عبدالعزیز فرماتے ہیں کہ یہ وہ بدبخت ہے جس نے مدینہ منورہ کے حرم کے اندر گھوڑوں کو باندھا، جس نے مدینہ پاک کی کم و بیش 1000 کمواری عورتوں کے ساتھ زنا کیا، جس کی فوج نے.
جس کے سال کے آخر میں 1000 جو ہے وہ اولاد پیدا ہوئی، جس نے حضور کے روزہ اقدس میں اذان کو بند کروایا. اور حضرت سعید بن مسیب فرماتے ہیں کہ اس وقت میں مسجد نبوی کے کونے میں چھپ کر بیٹھا تھا. مسجد میں اذان نہیں ہوتی تھی. جب اذان کا وقت ہوتا تھا میرے آقا کے گنبد خضرا سے اللہ اکبر کی آواز سنائی دیتی تھی، جس سے میں نماز پڑھ لیتا تھا. صحیح ہوگا. یہ یزید ہے، یہ وہ ملعون ہے جس نے کعبۃ اللہ کا غلاف جلوایا، جس نے گولے پھینکے آگ کے اور کعبۃ اللہ کا غلاف جلا. یہ وہ یزید ہے جس نے شاجی آئیے میں آخر میں بات ختم کرتا چلوں، وقت بہت زیادہ ہوتا جا رہا ہے. عجیب و غریب کیفیت کے حامل لوگ جو ہیں. اور پھر یہاں پہ حضرت امام احمد بن حنبل کا ایک میں واقعہ پیش کرتا چلوں، اور امام اعظم ابو حنیفہ جن کے اوپر تہمت لگتی ہے کہ یہ سکوت میں تھے. امام احمد بن حنبل نے اپنے بیٹے سے کہا، جب انہوں نے کہا نا کہ بیٹا یہ جو ہے یہ کافر ہے، یہ مردود جہنمی ہے، دوزخی ہے، تو ان کے بیٹے نے کہا ابا جان کیسے؟ تو آپ نے فرمایا بیٹا کوئی اللہ پر ایمان رکھے تو وہ ایسا بھی ہوگا کہ جو یزید سے دوستی بھی رکھے. شرط لگا دیا آپ نے. آپ نے فرمایا جو بندہ اللہ پر ایمان رکھنے والا ہوگا وہ یزید سے کبھی دوستی نہیں رکھے گا. اور کہا میں اس پر لعنت کیوں نہ بھیجوں جس پہ اللہ نے قرآن میں لعنت بھیجی ہے. کہ جب بات سنی تو ان کے بیٹے نے کہا کہ ابا جان یزید تو اس وقت تھا ہی نہیں جب قرآن نازل ہوا، تو لعنت کیسے بھیجی؟ تو آپ نے حضرت امام احمد بن حنبل نے آیت پڑھی، اور اس آیت کا ترجمہ کیا ہے؟ فرمایا سورہ احزاب کی، کہا کہ پھر تم سے ہی تو توقع ہے کہ اگر تم کو حکومت مل جائے تو ملک میں فساد برپا کرو گے، قطع رحمی کرو گے. ایسے ہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کیا ہے اور ان کو اندھا اور بہرا کر دیا ہے. امام احمد بن حنبل نے یہ آیت پڑھنے کے بعد فرمایا کیا قتل حسین سے بڑھ کر بھی کوئی فساد ہو سکتا ہے؟ کہا اس دنیا میں سب سے بڑا فساد ہی کربلا کے دن ہوا، 10 محرم کو ہوا، جس دن امام کو شہید کیا گیا. اور کہا یہ آیت جو ہے یہ بادی النظر میں یزید کے لیے ہی تھی اور اللہ نے اسی پر لعنت کیا، میں بھی اس پر لعنت کرتا ہوں. صحیح ہو گیا. اور پھر آگے چلیے. امام اعظم ابو حنیفہ، آپ کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ امام اعظم صاحب جی سکوت اختیار کرتے تھے. بالکل غلط ہے، کوئی سکوت نہیں تھا. وہ سکوت کیا تھا؟ شاید ظلم کی انتہا دیکھیے کہ امام اعظم پہ سکوت کی یہ کیسی بات کی جاتی ہے. امام اعظم ابو حنیفہ آپ کے بارے میں یہ بات کہی جاتی ہے کہ بھئی آپ نے سکوت اختیار کیا. یہ سکوت والا معاملہ آیا کہاں سے؟ ایک راوی ہے الکیہ، وہ کہتا ہے کہ جب امام اعظم ابو حنیفہ کو کوڑے پڑ رہے تھے تو اس وقت جو وہاں کا گورنر تھا وہ آیا اور اس نے کہا کہ ذرا امام اعظم سے یزید کے بارے میں بھی جو ہے وہ سوال کیجئے. اب دیکھیے یہاں پہ دو چیزیں کہ ایک بندے کو کوڑے پڑ رہے ہیں، اس سے سوال کیا جا رہا ہے. تو جب امام اعظم کو کوڑے پڑ رہے تھے اور آپ سے جب یہ سوال کیا گیا تو درد کی شدت کی وجہ سے میرے امام نے وہاں پہ خاموشی اختیار کی اور کچھ نہیں بولے. ظالموں نے وہ درد سے ہونے والی خاموشی کو یزید کے کفر کے بارے میں سکوت کا اختیار کا کہہ دیا. آئیے اب یہاں پر روایات سنیے. امام احمد بن عاصم کوفی آپ فرماتے ہیں یزید کے بارے میں، کہتے ہیں یہ وہ روایات ہیں کہ جن کو یزید کے خلاف جو ہے وہ پیش کیا جاتا ہے. اب یہاں دیکھیے کہ یزید نے امام علی مقام کے قتل کا جو حکم ہے وہ ڈائریکٹ دیا. عبید اللہ ابن زیاد نے خود مانا، کہا کہ امام کو جو خط لکھا، وہ پہلا جو خط لکھا ابن زیاد کو یزید نے، وہ کیا لکھا کہ آپ کربلا میں قائم ہیں، موجود ہیں، اور مجھے یزید نے یہ حکم دیا ہے کہ میں آرام سے نہ بیٹھوں، میں سیر ہو کر کھانا نہ کھاؤں جب تک میں آپ کو اللہ کے ساتھ ملا نہ دوں، یعنی کہ جب تک آپ کو شہید نہ کر دوں. یہ ڈائریکٹ حکم ہے. اور پھر الفتوح شریف میں
اور پھر علامہ جو کرمانی ہے انہوں نے لکھا، اور پھر امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگردوں نے خود یہ بات کہی، کہا کہ امام اعظم ابو حنیفہ جو ہیں وہ یزید کے کفر پہ قائل تھے، یزید کے جہنمی ہونے پہ قائل تھے۔ اور پھر تاریخ طبری کے وہ الفاظ، میں آخر میں بس یہاں پر اپنی بات کو ختم کروں گا، البدایہ والنہایہ، کہ یزید کے سامنے جب امام حسین پاک کا سر اقدس لایا گیا تو سر اقدس لانے پہ اس بندے خدا نے امام پاک کے ہونٹوں پہ چھڑیاں مارنا شروع کی۔ جب چھڑیاں مارنا شروع کی تو یہ شعر پڑے۔ وہ شعر کیا تھے؟ وہ شعر تھے لعبتا ہاشما بالملک فلا خبرا جاء ولا وحی نزلا جزا خزرجا من وقع لا اصلا لاہلو واستہلو فرحا والقالو یا یزیدا لا تشلو فجزینہ ببدری مسلا لستا من خندف ان لم انتکم من بنی احمد ما کانا فعلا۔ اس کو صحیح ہین میں، وفاء الوفا میں، جذب القلوب میں، صحیح ابن حبان نے اور دیگر نے جہاں پہ یہ روایتیں لکھی کہ اہل مدینہ کو اذیت دینے والا جو ہے وہ لعنتی ہے، وہیں پہ تاریخ طبری نے، بدایہ والنہایہ نے اور تفسیر ابن اسیر نے یہ اشعار لکھے۔ اور شاہ جی یہ ان اشعار کا ترجمہ سنیے، انسان کی روح کانپ جاتی ہے جب بدبخت کہنے لگا بنی ہاشم کی اولاد نے تو عوام الناس کو بازیچہ بنایا ہوا تھا، غلام بنایا ہوا تھا۔ حقیقت تو یہ تھی کہ مصطفیٰ کریم پر نہ کوئی وحی آئی، نہ کوئی اللہ کی طرف سے پیغام آیا۔ یہ ایسا بدبخت تھا جس نے رسالت مصطفیٰ کا انکار کیا۔ پھر یہاں پر دیکھیے اس نے کہا جنگ بدر میں میرے خاندان سے جو بزرگ قتل ہوئے، کاش وہ آج زندہ ہوتے تو وہ دیکھ کر کہتے کہ قبیلہ خزرج نیزوں کی نوک پر چوٹ سے آہ نالہ میں مصروف ہے۔ کہا آج اگر بدر کے واقعہ میں شہید مرنے والے میرے آبا موجود ہوتے تو وہ اس انتقام کو دیکھ کر خوش ہوتے اور میرے لیے دعا کرتے کہ یزید تیرے ہاتھ کبھی شل نہ ہو۔ کہا اور اس بدبخت نے کہا، اس نے کہا آج میں نے اپنے وہ بدر میں مرے ہوئے جو لوگ ہیں عتبہ، شیبہ، ولید، ان کا بدلہ لے لیا ہے آل احمد سے۔ اور یہ بدبخت کہنے لگا میرا تعلق خندف کی اولاد سے ہی نہیں جو میں آل احمد سے اپنی اجداد کا بدلہ نہ لوں۔ میں نے کل وہ شعر پرسوں وہ شعر کہا تھا کہ ایک محمد دشمنی کیا کیا قیامت ڈھا گئی، بدر کی جنگ بڑھتے بڑھتے کربلا تک آ گئی۔ شاہ جی میں آخر میں یہی کہوں گا کاش آج ایک بھی جو ہے وہ بندہ ہوتا۔ وہ الکیہ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ امام شافعی جو ہیں ان کے ہاں دو قول ہیں، ایک اس کی لعنت کا، ایک اس کی تصریح کا۔ امام مالک جو ہیں ان کے بھی دو قول ہیں، ایک یزید پہ لعنت کا، ایک اس کی صراحت کا۔ اور پھر امام اعظم ابو حنیفہ کے بھی دو قول ہیں، ایک اس کی لعنت کے، ایک اس کی تصریح کے۔ فرمایا لیکن ہم حنبلیوں میں ایک ہی قول ہے اور وہ کیا ہے؟ صرف اس پہ لعنت کا، اور ہم ہمیشہ اس پہ لعنت کرتے ہیں۔ کاش کہ آج اس دور میں کوئی سیدنا عمر بن عبدالعزیز ہوتے کہ جن کے سامنے یزید بدبخت کو امیر المومنین کہا جاتا یا اس کی شان میں قصیدے پڑے جاتے تو جناب اس کو 30 کوڑے مارنے کی سزا کا اعلان کرتے۔ آپ کے سامنے جب کسی نے یزید کو امیر المومنین کہا تو آپ نے کہا کہ اس کو 30 کوڑے مارے جائیں۔ ناظرین مکرم، اپنے ایمان کو اہل بیت اطہار کے ساتھ استوار کیجئے، دشمنوں سے ہمیشہ کے لیے بیزاری کا اظہار کیجئے۔ یہ بدبخت، یہ ایسے علم سے ناآشنا لوگ ہمیشہ ہماری صفوں میں آتے رہے جاتے رہے۔ یاد رکھیے گا اس خاندان کے مقابلے میں کبھی بھی کوئی ان پڑھ اور جاہل نہیں آیا، جب بھی کوئی آیا ہے پڑھا لکھا آیا ہے، کیونکہ اس کو پتا تھا سامنے انا مدینۃ العلم وعلی بابھا کے جو ہے وہ جزویات سامنے ہیں۔ یاد رکھیے نہروان میں جو خرطوم آیا تھا مولوی وہ سرکار علی پاک کا شاگرد تھا اور عالم تھا بلا کا، اور اس کے ساتھ 40,000 علماء آئے تھے نہروان میں جنگ کرنے کے لیے علی پاک کے خلاف۔ اس خاندان نبوت کے خلاف جب بھی کوئی آیا وہ عالم آیا اپنی طرف سے، کیونکہ یہ خاندان بتانا چاہتے تھے کہ ہمارے سامنے بڑے بلا کا عالم آ جائے، مگر اس کے دل میں اگر محبت اہل بیت نہیں
تو اس کا نہ علم قبول ہے، نہ عمل قبول ہے، نہ نماز قبول ہے، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکوٰۃ قبول ہے۔ نمازیں پڑھے جا، اذانیں دیے جا، شب و روز سجدے پہ سجدے کیے جا، نمازیں اسی کی، اذانیں اسی کی، جسے پنج تن کا گھرانہ ملا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں ہمیشہ یزید ملعون کے کفر پر قائل رکھے، اس بدبخت پہ کے ملعون ہونے پر قائل رکھے، اس کے لعنتی اور اس پہ لعنت کرنے پر قائل رکھے، اور ہمیں امام حسین کے جھنڈے کے نیچے ہمیشہ جگہ عطا فرمائے رکھے۔ آمین آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ انتہائی علمی گفتگو قبلہ سید نصر اللہ شاہ صاحب فرما رہے تھے، اور یزید کے کفر پر، یزید کے لعنتی ہونے پر آپ نے جتنے بھی دلائل پیش کیے، میرا نہیں خیال کہ اب ویورز کے اندر سے، اور ویورز کا بھی جو کمنٹس کے اندر اظہار رائے دیکھ کر، اور یزید کے اوپر لعن و طعن کا جو سلسلہ جاری تھا، اس سے یقین ہوا کہ ہمارے ویورز کو بھی اچھی انٹروڈکشن انفارمیشن جو ہے وہ پہنچ چکی ہے۔ اور جو حضرات ابھی بھی اس مولوی کے پیچھے لگ کر، یا پھر بھی جن کے پیچھے جو اس کی لعنت کے قائل نہیں ہیں، ان کے اگر جاننے والے بھی کوئی دیکھ رہے ہوں گے تو ان کے لیے بھی یہاں پر بہت سبق آموز باتیں یہاں پر کی گئی ہیں۔ میں تو صرف اتنے سے جملے کہوں گا کہ جبر کا پیکر انید ٹھہرا، جبر کا پیکر انید ٹھہرا، پلید تھا اور پلید ٹھہرا، جبر کا پیکر انید ٹھہرا، پلید تھا اور پلید ٹھہرا، جو اب بھی لے کر بلا سے ٹکر، جو اب بھی لے کر بلا سے ٹکر، وہ اس جہاں کا یزید ٹھہرا، جو اب بھی لے کر بلا سے ٹکر، وہ اس جہاں کا یزید ٹھہرا۔ کیونکہ قبلہ شاہ جی ٹائم جو ہے وہ بہت زیادہ ہو چکا ہے، میں ہاشمی برادران سے گزارش کروں گا، کمنٹس کے اندر بہت زیادہ ویورز کی تعداد جو ہے وہ آپ سے فرمائشوں کی لمبی فہرست اس وقت لگائے بیٹھی ہے، تو میں ویورز سے بھی معذرت چاہتے ہوئے، ٹائم کا جو آج لیمٹ ہم ایکسٹینشن ہو گیا اس کے لیے معذرت چاہتے ہوئے، میں ہاشمی برادران سے چاہوں گا کہ دو مناقب کے چند اشعار جس کی آپ بھی کمنٹس کے اندر فرمائشیں دیکھنے ہوں گے، یا آپ کی جو مزاج کے اندر ہے، محبت سے امام علی مقام کی بارگاہ کے اندر جو آپ پیش کرنا چاہیں، بسم اللہ۔ جی بالکل ایسا ہی ہے، بڑی اچھی گفتگو فرما رہے تھے ماشاءاللہ شاہ صاحب، اللہ پاک آپ کو خوش رکھے۔ اور میں بھی دیکھ رہا تھا ہمارے بھائی، صرف یہ پاکستان میں نہیں، پاکستان سے باہر بھی پروگرام دیکھا جا رہا ہے، موریشیس میں، برمنگھم UK، بلکہ برمنگھم سے ہمارے بڑے پیارے بھائی ہیں شہری بھائی، شہری خان صاحب ماشاءاللہ، ان کی فرمائش ہے ایک منقبت کی، اور ایک لاہور سے ہے عثمان بھٹی صاحب، ان کی فرمائش ہے، اور ایک اور منقبت ہے۔ یہ تین منقبت کے ایک ایک اشعار پیش کر کے انشاءاللہ، کیونکہ واقعی ٹائم کا پتہ نہیں لگا، اتنی پیاری گفتگو فرما رہے تھے، تو پیش کرتے ہیں، سماعت کیجیے۔ رب جانتے حسین جانے، رب جانتے حسین جانے، رب جانتے حسین جانے، رب جانتے حسین جانے، کہ تو او دا واسطہ دیکھ تو او دا واسطہ منگ لے دعا، رب جانتے حسین جانے، رب جانتے حسین جانے، رب جانتے حسین جانے، رب جانتے حسین جانے، میرے نصیباں وچ لکھی نہیں اولاد کیتی حسین میری جھولی آباد، میرے نصیباں وچ لکھی نہیں اولاد کیتی حسین میری جھولی آباد، ست پتر دے کے گیا راہب تجا، رب جانتے حسین جانے، رب جانتے حسین جانے، رب جانتے حسین جانے، رب جانتے حسین جانے، کہ تو او دا واسطہ منگ لے دعا، رب جانتے حسین جانے، رب جانتے حسین جانے، کرے گا کون غم سری کسی کی کیا مجال ہے، جہاں میں ہر لحاظ سے حسین بے مثال ہے، ہو چکا ہے فیصلہ
یہ ہو چکا ہے فیصلہ، یہ ہو چکا ہے فیصلہ، نہ کوئی دوسرا خدا، نہ کوئی دوسرا حسین ہے، میرا حسین ہے، نہ کوئی دوسرا حسین ہے، میرا حسین ہے، ایسا بادشاہ حسین ہے، میرا حسین ہے، ایسا بادشاہ حسین ہے۔ خدا کے دی کا نا خدا، خدا کے دی کا نا خدا، خدا کے دی کا نا خدا، ہر ابتدا کی ابتدا، کرم کی انتہا حسین ہے، میرا حسین ہے، کرم کی انتہا حسین ہے۔ یہ بات کس قدر ہنسی، یہ بات کس قدر ہنسی، جو کہہ گئے معین الدین، دین کی پناہ حسین ہے، میرا حسین ہے، کہ دین کی پناہ حسین ہے، میرا حسین ہے، ایسا بادشاہ حسین ہے۔ اور جس منقبت کا پڑھنے کا دل کر رہا تھا وہ پیش کرتے ہیں۔ حضرت اس کا ایک شعر اور پڑھ دیں، احسان، جی جی اس کا ایک شعر اور پڑھ دیں، میرا بادشاہ حسین کا۔ ایسا بادشاہ حسین ہے، میرا حسین ہے، ایسا بادشاہ حسین ہے۔ دعاؤں میں نداؤں میں جو واسطہ اسے بنائے گا، بہشت کی جو راہوں کا راستہ اسے بنائے گا، نواستے میں جوڑ ہے، نواستے میں جوڑ ہے، نہ راستے میں موڑ ہے، ایسی سیدھی راہ حسین ہے، میرا حسین ہے، ایسی سیدھی راہ حسین ہے، میرا حسین ہے، ایسا بادشاہ حسین ہے۔ نواستے میں جوڑ ہے، نواستے میں جوڑ ہے، نہ راستے میں جوڑ ہے، نہ راستے میں موڑ ہے، ایسی سیدھی راہ حسین ہے، میرا حسین ہے، ایسا بادشاہ حسین ہے، میرا حسین ہے، ایسا بادشاہ حسین ہے۔ تو جگتے احسان علی دے بچیاں دا، تو جگتے احسان علی دے بچیاں دا، کلمہ تے قرآن، کلمہ تے قرآن علی دے بچیاں دا، تو جگتے احسان علی دے بچیاں دا، تو جگتے احسان علی دے بچیاں دا، زلف ولیل نہ کھیڈن والے شہزادے، شہزادے لاڈا نال نبی نے پالے شہزادے، لاڈا نال نبی نے پالے شہزادے، کدی توڑے نہیں او مان، توڑے نہیں او مان علی دے بچیاں دا، بچیاں دا، تو جگتے احسان علی دے بچیاں دا، تو جگتے احسان علی دے بچیاں دا۔ ایک دن زندگی دی گھڑی رک جانی، رک جانی، دنیا مکدی مکدی آخر مک جانی، دنیا مکدی مکدی آخر مک جانی، بس رہنا نام و نشان، رہنا نام و نشان علی دے بچیاں دا، بچیاں دا، تو جگتے احسان علی دے بچیاں دا، تو جگتے احسان علی دے بچیاں دا۔ شعر سماعت کیجئے۔ ثانی آل نبی دا کوئی آیا نہیں، آیا نہیں، رب
نے اینا پرگاہ ہور بنایا نہیں، رب نے اینا پرگاہ ہور بنایا نہیں، جگ تو وکرا شان، جگ تو وکرا شان علی دے بچیاں دا، بچے تو جگ تے احسان علی دے بچیاں دا، تو جگ تے احسان علی دے بچیاں دا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان فیضان اللہ۔ بھائی آپ کا 2-3 سال قبل ایک اسٹوڈیو 5 سے بہت خوبصورت البم ریلیز ہوا تھا جو آپ نے اکیلے نے پڑھا تھا، میرے علم میں اس کے الفاظ نہیں ہیں، کچھ ذہن میں نہیں آ رہے مجھے یاد ہے، شاہ کربل۔ اس کی، ہاں اس کے اگر ایک دو اشعار آپ پیش کر دیں تو۔ جی ضرور ضرور۔ شاہ کربل دیاں جد پرت کے یاد آیا، رو پیا سین چ دل، اکھیاں نے جھڑیاں لایا، رو پیا سین چ دل، اکھیاں نے جھڑیاں لایا، تپ دیا رے تاتے قاسم دے سگرے رل گئے، تپ دیا رے تاتے قاسم دے سگرے رل گئے، بیگندیاں شگ ندیاں نال لہو دے لایا، مہندیاں شگ ندیاں نال لہو دے لایا، اور جا کے پردے وچ زینب دی چولی اجڑی، جا کے پردے وچ زینب دی چولی اجڑی، کی دساں کنیاں اوتھے اوکھیاں کڑیاں یا، کی دساں کنیاں اوتھے اوکھیاں کڑیاں یا، لاشا اکبر دا جدوں خیمے
اندر آیا لاشا اکبر دا جدو خیمے دے اندر آیا روپیہ ویکھ کے اس لاش نو زہرا جایا روپیہ ویکھ کے اس لاش نو زہرا جایا لاشا اکبر دا جدو خیمے دے اندر آیا روپیہ ویکھ کے اس لاش نو زہرا جایا شاہ کربل دیا جد پرد کے یاد آیا روپیا سین چ دل اکھیاں نے جھڑیاں لایا اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ رب العزت آپ کے اس سوز کو، گداز کو اور فراق کی ان کیفیت کو اور ہجر کی اس کیفیت کو ہمیشہ برقرار رکھے اور آپ کو ہمیشہ امام علی مقام امام حسین پاک کے غم کے علاوہ اور کوئی غم بھی جو ہے وہ آپ کے قریب نہ بٹکے، اور ہمیشہ اس بارگاہ میں اپنے سر کو نیاز مندی سے جھکاتے رہیں۔ بہت بہت شاندار، اللہ رب العزت آپ کو برکتیں عطا فرمائے۔ اچھا جی، آپ کی اجازت سے غم حسین کے اوپر لکھے گئے چند اشعار پیش کر کے اس بزم سے اجازت لیتے ہیں۔ تمام عمر پہ بھاری رہا حسین کا غم، تمام عمر پہ بھاری رہا حسین کا غم، تمام رات جو تاری رہا حسین کا غم، تمام رات جو تاری رہا حسین کا غم، میری لحد میں فرشتوں نے پوچھا کیا لایا، میری لحد میں فرشتوں نے پوچھا کیا لایا، میں روتے روتے اٹھا اور کہا حسین کا غم، میں روتے روتے اٹھا اور کہا حسین کا غم، میرا نصیب مقدر میرا یہ حسن کمال، میرا نصیب مقدر میرا یہ حسن کمال، مجھے خدا سے ودیت ہوا حسین کا غم، مجھے خدا سے ودیت ہوا حسین کا غم، اور گواہ اس پہ ہیں تاریخ کے اوراق تمام، گواہ اس پہ ہیں تاریخ کے اوراق تمام، ہوا نے گواہ اس پہ ہیں تاریخ کے اوراق تمام، وہ امر ہو گیا جس نے کیا حسین کا غم، وہ امر ہو گیا جس نے کیا حسین کا غم، اور میرے یہ گرتے ہوئے آنسوؤں پہ وقت نماز، میرے یہ گرتے ہوئے آنسوؤں پہ وقت نماز، ہوا نے بوسہ دیا اور کہا حسین کا غم، ہوا نے بوسہ دیا اور کہا حسین کا غم، قضا نے دہر کے کل غم اکٹھے کر کے کہا، قضا نے دہر کے کل غم اکٹھے کر کے کہا،
سبھی غموں پہ بھاری رہا حسین کا غم، سبھی غموں پہ بھاری رہا حسین کا غم، اور ہمیشہ طیبہ میں کاظم نے جب بھی نوحہ کہا، ہمیشہ طیبہ میں کاظم نے جب بھی نوحہ کہا، ہوا نے کان لگا کر سنا حسین کا غم، ہوا نے کان لگا کر سنا حسین کا غم، اور نجوم سہمے تھے، نجوم سہمے تھے، شجر و حجر بھی تابے تھے، نجوم سہمے تھے، شجر و حجر بھی تابے تھے، قضا خاموش تھی جاری رہا حسین کا غم، قضا خاموش تھی جاری رہا حسین کا غم۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالیٰ تمام عشاقان حسین کو غم حسین میں آنسو بہانا نصیب فرمائے، اور آج کی یہ بزم جس خوبصورت انداز کے ساتھ اپنی بلندی تک پہنچی ہے، اللہ تعالیٰ اسی بلندی کے صدقے تمام عشاقان حسین کو دونوں جہانوں میں بلندیاں عطا فرمائے، اور غم حسین کے ان ایام میں اس غم کے اندر آنسو بہانا نصیب فرمائے۔ یقین جانیے غم حسین میں ہی ہماری نجات ہے، غم حسین سے بڑا غم کوئی بھی نہیں ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری اس عاجزی اور انکساری والی حاضری کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے۔ اپنے میزبان سید عبدالرحمن شرازی کو فراق کربلا کی پوری ٹیم کے ساتھ عدادت دیجیے۔ میں اپنی ٹیم کی جانب سے ہاشمی برادران کا، قبلہ شاہ جی کا شکریہ ادا کرتے ہوئے آپ تمام ویورز کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے اس بزم میں آ کر ہماری بزم کو رونق بخشی ہے۔ اللہ تعالیٰ غم حسین کے صدقے آپ کی زندگیوں کو رونقیں عطا فرمائے۔ اسی امید کے ساتھ اس بزم سے اجازت دیجیے۔ اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہے۔ جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پانی کی جو ایک بوند کو ایسا لبے دریا، پانی کی جو ایک بوند کو ایسا